میری عمر 50 سال اللہ نے مجھے دی، 49 ہو چکے، 1 سال رہ گیا، مجھے جنت میں چاہیے بیچ ویو، اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ، چاہیے نا؟ یعنی مکمل ویزا چاہیے، وہاں کا پاسپورٹ چاہیے، اور پوری فیملی کا۔ ایسے ہی یہاں تو رہ لیے فلیٹ کے اندر، آپ وہاں رہیں گے آپ ولا کے اندر، تو ولا خریدنے کے لیے اعمال کتنے؟ کبھی سوچئے میں اگر پہنچ جاؤں خریدنے کوئی بڑی گاڑی، جیب میں پیسے ہو، چھوٹی موٹر سائیکل کے پیسے، تو دکاندار بھی تو کہے گا کیا خیال ہے آپ، لگتا ہے کچھ دماغی مریض ہیں، یہ 50,000 میں گاڑی کہاں آ سکتی؟ جب 50,000 میں 50 لاکھ کی گاڑی نہیں آ سکتی تو 50 سجدوں میں چلے ہو ولا خریدنے کے لیے، تو اسے دیوانگی ہے تو کہیں گے، اور کیا کہیں؟ اور راستہ ایسا بتائیں شارٹ کٹ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو پہلی بات تو یہ بات رکھیں کہ کرنسی کی ویلیو کا مسئلہ ہمارے یہاں الگ، خدا کی بارگاہ میں جو کرنسی ویلیو والا ہے، یعنی کیا مطلب؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ خدمت میں ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے، حج پر جانے سے پہلے اس نے 10,000 درہم جمع کیے تھے۔ درہم کا مطلب آج کے درہم نہیں، ایک کرنسی کی بات ہو رہی، آپ اپنے کرنسی کے نام لے لیجئے، 10,000 پاک روپیز کر لیجئے، جمع کیے، اور جانے سے پہلے امام کی خدمت میں آیا۔ امام سے کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں حج کے لیے، مجھے ایک مکان خریدنا تھا اپنی فیملی کے لیے، اب میں تو چلا جاؤں گا حج کے لیے، تو اگر یہ آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہوں گے، اگر آپ اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیں، یہ 10,000 میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی پسند کا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، میری پسند نہیں، اپنی پسند کا مکان میرے لیے خرید لیجئے۔ چلا گیا حج کے، پلٹ کے واپس آیا حج کے بعد، امام سے ملاقات کے لیے پہنچا، اس کے جانے کے بعد امام نے سارے پیسے بانٹ دی غریبوں کے اندر۔ قسم بخدا اگر یہ امام میرے ساتھ کرتے تو امام سے میرا جھگڑا ہو جاتا، مولا یہ آپ صادق کیسے ہیں، آپ امین کیسے؟ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے مکان کے لیے، آپ نے غریبوں میں بانٹ دیے۔ تو قبلہ پہلے حوصلہ چاہیے مولائی کو مولائی بننے کے لیے، مولا کے فیصلے ایکسیپٹ کر پائیں گے اگر ہماری اور آپ کی پسند کے خلاف نہ ہوئے۔ اور اب یہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے کہتا ہے مولا وہ مکان کا چابی وغیرہ قبضہ وغیرہ کب ملنے والا ہے؟ پہلے سوال کیا مولا مکان خرید لیا آپ نے؟ ہاں خرید لیا۔ مولا لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن اتنی خوبصورت ہے کہ مکان کی ایک دیوار رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے، مکان کی دوسری دیوار مولائے کائنات کے مکان سے ملتی ہے، مکان کی تیسری دیوار امام مجتبیٰ کی دیوار سے ملتی ہے، مکان کی چوتھی دیوار مولا حسین کی دیوار سے ملتی ہے۔ کیا خیال ہے، یہ مکان پسند ہے؟ اس سے اچھا مکان اور کیا ملے گا؟ قبلہ آپ تو امام بارگاہ کے پاس مکان ڈھونڈتے ہیں، وہ امام کے پاس مل گیا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 معصوم، چاروں طرف، بیچ میں اس کا مکان۔ کہتا ہے مولا وہ رسید، امام فرماتے ہیں لو رسید لے لو، لکھ کے دے دیا امام۔ امام تو جانتے تھے کہ اس کی اگلی سانسیں کتنی باقی ہیں۔ گھر پہنچا، انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں اسے رکھا گیا، ساتھ میں پرچہ رکھ دیا گیا کہ اپنے ایڈریس پہ فرشتے اس کو پہنچا دیں گے۔ اگلے دن فاتحہ خوانی کے لیے جب اہل خانہ اس کی قبر پر پہنچے تو پرچہ باہر رکھا ہوا تھا قبر کے، اس پر اس کے سائن موجود تھے کہ امام نے جو مکان الاٹ کیا تھا مجھے مل گیا ہے۔ شارٹ کٹ۔
10,000 میں جنت کا ولا. الوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے معاملات میں میزان اعمال پہ توجہ کرے تو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے اتنے چھوٹے کہ ہو سکتا ہے آنکھ سے دکھائی بھی نہ دے، لیکن اگر خالصتاً خدا کے لیے ہو تو بڑے بڑے دکھائی دینے والے اعمال سے بہتر ہے. ورنہ کہاں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اور کہاں ایک چھوٹے سے حشرے کی پیاس بجھانے کا اتفاق. ساری کتابیں تالیف فرمائیں، تصنیف فرمائیں، کام کیا آیا وہ ایک چھوٹا سا عمل. کیا عمل تھا؟ فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے حالت خواب میں انتقال کے بعد جب اس نے پوچھا کہ آپ کے اعمال کیسے مقبول ہوئے، آپ کا اتنا بڑا نام تھا، قبلہ بتائیے. فرماتے ہیں بیٹا بس وہ ایک عمل قبول ہوا، اس کی برکت سے سارے اعمال قبول ہو گئے. کون سا عمل تھا؟ کہ بیٹا لکھ رہا تھا، ایک دن قلم پر روشنائی لگی ہوئی تھی. اس زمانے کی اینک میں پانی استعمال ہوتا تھا. اس پانی سے پیاس بجھانے کے لیے اڑتی ہوئی ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. 1000 مرتبہ آپ نے سنا. کبھی غور کیجیے گا کہ یہ کام تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں علامہ مجلسی کہ میں نے قلم کو روک لیا بغیر کسی خاص توجہ کے، بس دیکھا مکھی اڑ رہی ہے، ہم اور اب مکھی اڑا دیتے ہیں. انہوں نے قلم کو روک لیا. کہتے ہیں وہ اس نے اپنی پیاس بجھائی، ان کے پاس جا کر اڑ گئی. ہم نے توجہ کیے بغیر، اب نہ دکھانے کا موقع تھا نہ سنانے کا. کسی کو کیا سناتے کہ ہم نے مکھی کی پیاس بجھائی ہے. کون سنتا بھائی؟ اگر یہ سنانا بھی چاہیں کہ جی میں نے بڑا نیک کام کیا، آج ایک مکھی کی پیاس بجھائی ہے، لوگ ہنستے. علامہ صاحب خیریت تو ہے؟ یہ کوئی بتانے والا عمل ہے؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل بتانے والا نہیں ہوتا اور وہی عمل انسان کا مقبول ہو جاتا ہے. کتنی بار آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں غم حسین کے؟ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے کبھی اناؤنسمنٹ کیا؟ کبھی آپ نے اپنا رومال کسی کو دکھایا ہے کہ میں آج غم حسین نے بڑا رویا تھا، دیکھو یہ رومال ہے؟ کبھی آپ نے اپنے استعمال کرنے والے ٹیشو کو کبھی شو کیا ہے کہ یہ میرا ٹیشو میں نے استعمال کیا آنسو غم حسین کے؟ یہ تمام باتیں دکھائی نہیں جاتی. تو جو اعمال دکھائے نہیں جاتے، سنائے نہیں جاتے، انہی اعمال میں انسان کی بچت ہے، انہی اعمال میں انسان کی کامیابی. یہی انسان کے میزان اعمال کو وزنی کرنے والا. بس بات مکمل کرتے ہوئے 3 جملے آپ کی خدمت میں. پہلا جملہ 2 شہیدوں کی گواہی ہے. سب سے زیادہ کام آنے والے وہاں کے اعمال، پیاسوں کو پانی پلانا. قبلہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت ہے ایک چھوٹی بوتل خرید کر کسی کو پانی پلا سکتے. اپنے دن بھر میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کی پاکٹ منی کے اعتبار سے جو آپ کے لیے ممکن ہو، آپ 4-5 بوتلیں خرید کر رکھی گزرتے ہوئے. اب مت پوچھئے مسلمان ہے کہ عیسائی ہے، مومن ہے کہ غیر مومن ہے، پانی دے دی. پیاسوں کو پانی پلانا پہلا کام ہے. اللہ اکبر. خالی محرم میں نہیں، خالی ماہ رمضان میں نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے ہر دن کم از کم 2-4 پیاسوں کے دعائیں لے لیا کیجیے. دوسرا کام درود آل محمد علیہ السلام. آپ اپنے ہر کام کے ساتھ طے کر لیجئے، آج میں چائے بعد میں پیوں گا، پہلے 5 بار درود پڑھوں گا. آج میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے 3 بار درود پڑھوں گا. آپ اپنے آپ سے ایک ذہن میں بنا لیں ارادہ، اور آپ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں.
آج میں آفس میں بیٹھ کر قلم بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے ایک بار درود پڑھوں گا، تو کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ تین باتیں انسان کے کام آنے والی ہیں، 2 شہیدوں کی گواہی ہے۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔